دانیال صاحب بات یہ ہے کہ آپ جتنا بھی آپ کلیم کر لیں اکنامک فرنٹ پہ آپ کو بڑی کامیابی مل رہی ہے، آئی ایم ایف سے قرضے آپ کو مل رہے ہیں، ابھی آپ کو بتا دیا انفلیشن کا، تو مظہر عباس صاحب نے بتا دیا کہ سنگل ڈیجٹ میں ہونے کے باوجود اس کا پریکٹیکلی بازاروں میں اور لوگوں کے اندر اس کا اثر نظر نہیں آ رہا مہنگائی کا اثر پڑا ہو. تو یہ جو اتنا بڑا آپ نے بیڑا اٹھا لیا ہوا ہے، جو کہ اوبویسلی جو ہے تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ آپ یہ عدالت قائم کر کے عمران خان کو یا ان کی پارٹی کو یا اپنے مقاصد کے لیے اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ہاتھ کی چھڑی کے طور پہ اس نئے کورٹ کو. تو یہ اکنامک پراسپیرٹی یا اسٹیبلٹی اور پولیٹیکلی اور کورٹ کے ساتھ اس طرح کی محاذ آئی جس میں آدھے ججز ناراض بھی ہو گئے ہیں آپ سے. آج جسٹس منیب جو ہے وہ بائیک آؤٹ کر دیا انہوں نے اس کمیٹی کا یا اس بینچ کا جو آپ لوگ ترمیم کر کے لے کر آئے تھے، اور اس کو باعث سمجھتے ہیں اور اس میں سمجھتے ہیں کہ جی میلافائڈ انٹینٹ سے. کس طرح چلائیں گے کاروبار زندگی کو سر آپ اتنے کمپلیکیٹڈ ماحول میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں پہلے تو اگر جوڈیشری یا ججز کا رول کی بات کریں تو کوئی جج جو ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ انکلینیشن نہیں ہے. وہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز ہیں اینڈ دے اسٹینڈ ود پاکستان اینڈ سولیڈیرٹی اور فار دا سپورٹ آف دس جوڈیشل سسٹم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جہاں تک بات ہے منیب صاحب کی، آج ادھر اس میں اپنے آپ کو ہی ریفیوزڈ ٹو سٹ. دیکھیں ایک قانونی حیثیت ہوتی ہے ججز کی اور وہ یہ ہے دے کین ریکیوز ٹو سٹ اف دیر آر اینی ایشوز. وہاں اس میں روسٹرم میں بیٹھنے کے بعد ریفیوز ٹو سٹ جو ہے وہ آئی تھنک ان کی اوتھ کی وائلیشن ہوتی ہے. اس کے اوپر جو قانونی ماہرین ہیں وہ بڑا انہوں نے تنقید کی اینڈ ان کی یہ بات ہے کہ دیٹ یہ لا پرمٹ نہیں کرتی کہ وہ ریفیوز کریں بیٹھنے سے. جہاں تک بات ہے دوسری آپ کو دوسرا کوشچن کیا تھا؟ میں آپ سے صرف یہ جاننا ہی چاہ رہا تھا کہ آپ جتنا کلیم کر رہے ہیں کہ اکنامکلی پاکستان کو آپ ایک اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ عدالت کے اندر ایک بحرانی کیفیت نظر آ رہی ہے. یہاں پر احتجاج کے نام پر اس وقت جس طرح گنڈا پور صاحب ایک صوبے کی پورے وزیر اعلیٰ للکار رہے ہیں آپ کو، اور اب وہ یہ احتجاج جب ہوں گے، چلے پورے دس وے، جب یہ احتجاج ہوں گے، آپ نے پنڈی کے اندر ان کا احتجاج میری بات سن لیں، پورے پنڈی اسلام آباد کو بند کر کے روکا. اوبویسلی اس سے اکانومی کو نقصان تو ہوتا ہے نا. اب جب یہ نیا اسکیجول آ گیا احتجاج کا، جی میاں والی، فیصلہ آباد، بہاولپور، پھر عدلیہ کے لیے لائرز نے بھی لیٹر لکھ دیا ہے کہ جی نئی عدالت جو بنی 300 وکلاء نے لیٹر لکھ دیا اس کا حصہ نہ بنے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تیری کی کیفیت جو ہے اس کے متعلق کچھ سوچا آپ نے، اس کو کس طرح ایڈریس کیا جائے گا اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے لانگ ٹرم؟ دیکھیں گنڈا پور صاحب جو کر رہے ہیں وہ اپنی سوچ کی عکاسی کر رہے ہیں. ان کی سوچ اور ان کی جماعت کی سوچ ہے جلاؤ گراؤ، تفریق، نفرت اور نفرت در نفرت. وہ کبھی انقلاب کی بات کرتے ہیں لیکن انقلاب غریب کے لیے نہیں، انقلاب بے روزگاری کے خلاف نہیں، انقلاب پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے نہیں، انقلاب اپنے آپ کے لیے اور عمران خان کے لیے صرف ان کی میں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. انقلاب اس لیے کہ آئی ایم ایف جب پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کر رہا ہو، پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر کام کر رہا ہو، تو یہ امریکہ میں ان کے خلاف پروسیشنز کریں. انقلاب اس لیے کیونکہ یہ جب سول نافرمانی کی کال دیں تو آپ کے شہداؤں اور کے مجسمے جلانے کے لیے اور ان کو آگ لگانے کے لیے ان کو اور بندوں کی ضرورت ہے. انقلاب کے لیے اس لیے کیونکہ لوگوں نے تفریق، نفرت کے بیجوں کو پانی دینے سے ہاتھ روک دیے ہیں. لوگوں نے پاکستان میں ایک سوچ کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ ہے کہ پاکستان میں پروگریسو پاکستان کے ساتھ چلیں گے. آج جو آپ ان کی ریلی ہے، ان کے لوگ اور نمبرز وہ تو بڑا امٹیریل چیز ہے کہ بندے کم تھے، بندے زیادہ ہیں، بندے تھوڑے ہیں، زیادہ ہیں. ان کے اس کے پیچھے پورا ایجنڈا کیا ہے، ان کا سٹانس کیا ہے؟ کبھی آپ نے سٹانس میں سنا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے؟ کبھی آپ نے سنا کہ پاکستان کو بہتر پوزیشن پہ کھڑے کرنے کے لیے؟ ان کے پاس سوائے نفرت کے اکٹھے کرنے کے علاوہ کوئی کاز نہیں ہے. آپ کیونکہ اس وقت بینیفیشری ہیں، حکومت آپ کر رہے ہیں اور وہ ان کا لیڈرشپ اندر بند پڑی ہے، تو وہ تو چاہیں گے نا وہ باہر نکلے، پھر آپ سے ذرا مقابلہ ہو سیاسی میدان میں بھی. تو آپ نے اس کو بند رکھا ہوا ہے نا. پھر آپ ان کے لیڈر، مجھے بات بتائیں، 2 سال ان کا لیڈر باہر رہا حکومت ملنے کے بعد بھی. کیا 9 مئی ہم نے کروایا تھا ان سے؟ ہم نے کہا تھا شہداؤں کے مجسمے جلاؤ، ہم نے کہا تھا پاکستان کو کمزور کرو، ہم نے کہا تھا اپنے آرمی چیف کے مجسمے جلاؤ، ہم نے کہا تھا اپنے افواج پاکستان کی یونیفارم کو لہراؤ
اور جا کے کہو کہ جی ایچ کیو پہ حملے کرو. ہم نے کہا تھا کہ شہداؤں کی فیملیز جو آج پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا کہ ہم اپنے جو ہمارے بچے ہیں جو ملک کی جانیں دیتے ہیں ان کا مذاق جن لوگوں نے اڑایا ان کے ساتھ کیا کیا گیا, ہم نے کہا تھا ان سے وہ تمام چیزیں کرو. یہ ٹھیک ہے, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. اور میرا یہ خیال ہے اویس صاحب انٹرنل ایکسٹرنل سپورٹ کے ساتھ یہ چلاتے ہیں, جس جگہ بھی اور آپ ان کے جائیں گے پاس نا کوئی سبسٹینشیل نہ بات ہے نہ نیریٹو ہے.